ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ویلفیئر کا کام کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ بھلائی کا کام کرنا، ویلفیئر کا کام کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور لوگوں کی خدمت میں اپنا وقت لگانا، یہ بہت ہی اہم کام ہے اور اس کام میں آدمی کو لگنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی ڈال دو، خوشی پہنچا دو، یا اس کی تکلیف کو دور کر دو، یا اس کی بھوک کو مٹا دو، یا اس کے قرض کی ادائیگی کر دو۔ وَلَأَنْ أَمْشِ مَا أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میں کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں، یہ بہتر ہے میرے لیے اس بات سے کہ میں 1 مہینہ تک اعتکاف کروں۔ یعنی اگر آپ کسی بھائی کے ساتھ چل کر کے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا 1 مہینہ تک اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویلفیئر کا کام کرنا، خیر کا کام کرنا، دوسروں کو بھلائی پہنچانا کتنا اہم کام ہے اسلام کی نظر میں۔ لیکن دوسرے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کسی کو بھی ویلفیئر کا کام کرنے کی وجہ سے ثواب تب دیتا ہے جب کہ وہ مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ویلفیئر کا وہ کام کر رہا ہے اس میں مخلص ہو، اس میں ریاکاری نہ پائی جائے، اس میں دکھلاوا نہ پایا جائے، اس میں ریا و نمود نہ پایا جائے۔ اسلام شرط ہے ثواب پانے کے لیے کسی بھی ویلفیئر کے کام میں۔ اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے اور ویلفیئر کا کام کر رہا ہے تو ثواب کے طور پر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک دن پوچھا تھا کہ عبداللہ بن جدعان جو زمانے جاہلیت میں بہت ہی سخی انسان تھا، وہ نیکی کا کام کرتا تھا اور وہ غریبوں کو بہت کھلایا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا دیگ پکتا تھا اور دیگ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اونٹ پر چڑھ کر کے اس دیگ سے کھانا نکالنے کی نوبت آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کا یہ نیکی کا کام، ویلفیئر کا کام اس کو کچھ کام آئے گا، جبکہ وہ تو اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، یعنی ایمان والا نہیں تھا، لہذا اس کے سارے جو ویلفیئر کے کام تھے اس کو اللہ رب العالمین آخرت میں برباد کر دے گا، اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہر مسلمان جو ویلفیئر کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب نہیں دیتا جب تک کہ اس میں مخلص نہ ہو، یعنی ریاکاری سے دور نہ ہو۔ اگر مسلمان ہی ہے لیکن دکھلاوے کے لیے اس نے ویلفیئر کا کام کیا، واہ واہی کے لیے ویلفیئر کا کام کیا، نام کمانے کے لیے ویلفیئر کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے اس نیک عمل کو بھی قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے چہرے پر مار دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، 3 شخصوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جہنم کو سلگائے گا۔ ان میں سے ایک مجاہد ہوگا جس نے جہاد کیا اور اس کی جان چلی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ کہے گا کہ تم جھوٹے ہو، تم نے اس لیے جہاد کیا کہ بہادر کہلائے جاؤ، پھر جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا۔ ایک عالم اور قاری ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا
اور دوسروں کو سکھایا، قرآن پڑھا دوسروں کو سکھایا، اللہ کہے گا کہ تم نے اس لیے ایسا کیا کہ عالم اور قاری کہے جاؤ، اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا ہوگا جو ہر راستے میں جو خیر کا راستہ ہے خرچ کیا تھا، اللہ اس کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے اچھے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تم نے اس لیے ایسا کیا کہ تم داتا کہے جاؤ، اور دنیا نے تجھے داتا کہہ دیا، اور حکم دیا جائے گا اور جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کام میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام کے ساتھ ساتھ دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اس کام کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں، تبھی ویلفیئر کا کام اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ اتنا اچھا کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ثواب پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کام میں مخلص ہوں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر مسلم اگر کوئی ویلفیئر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بدلہ دیتا ہی نہیں؟ دیتا ہے۔ اس کے عمل کا بدلہ اس کو دنیا میں دیتا ہے، صحت کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، دولت کی شکل میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اس لیے اس کا بدلہ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کی نظر میں سچا دین اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی میری امت میں سے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ جی ہاں، جس کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں سنا اور اس پر ایمان نہیں لایا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا مرنے کے بعد۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ ویلفیئر پر ثواب پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان مسلمان ہو اور اپنے عمل میں مخلص ہو۔